ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کوئی حیاتی دا میں یار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا میں یار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا سانو یار غار نے دسیا ہے دوستو سانو یار غار نے دسیا ہے دوستو سانو یار غار نے دسیا ہے دوستو سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں میرے بھائیوں عزیز بچوں ختم شریف کا بالکل وقت قریب ہے رات کو ماشاءاللہ نعت خوانی بیان ہوا اور انشاءاللہ العزیز آج رات کو انشاءاللہ پھر آخری نشست محفل سما ہوگی قبلہ شاہ صاحب کے حکم کے مطابق چند گزارشات ایصال ثواب کے حوالہ سے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ پھر ختم شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا یسألونکا ماذا ینفقون اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے جو مال ہمیں عطا کیا اسے کہاں پہ خرچ کریں فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین محبوب ان اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے فرما دیجئے سب سے اچھا مال وہ ہے جو تم اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہو والدین زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن معاذ اگر آپ حدیث مصطفیٰ کا مطالعہ فرمائیں تو یہ دونوں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ایک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو باغ ہے نا سامنے مدینہ شریف کے اندر آبادی کے قریب یا رسول اللہ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے ظاہر ہے جو آبادی کے قریب جگہ ہوتی ہے اس جگہ کی قیمت بھی رانا صاحب زیادہ ہوتی ہے نا جو آبادی کے قریب جگہ ہوتی ہے باہر والی زمین ذرا سستی ہوتی ہے جو آبادی کے قریب ہو شہر کے قریب ہو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے تو نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
صحابی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آقا کیا میری ماں کو ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو پھر صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ، یہ دونوں الگ الگ میرے رسول کے غلام ہیں۔ حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میں اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے یا رسول اللہ یہ عہد کرتا ہوں یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے جو مدینہ شریف کے بالکل قریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے ہے، مدینہ طیبہ کے اندر۔ سبحان اللہ، ہر مسلمان جانتا ہے کہ مدینہ شریف کی تو بڑی فضیلت ہے، بڑا کمال ہے، اور سرکار کے غلام نے کیا خوب نقشہ پیش کیا۔ حضور کا غلام کہتا ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، مکہ کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھے کو دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھے کو دشوار نظر آئے۔ خوش بخت ہے وہ انسان جو مدینے رہتے ہیں، بن کے تیرے مہمان مدینے رہتے ہیں۔ اب رسول اللہ کے غلام مدینہ طیبہ کے اندر ہیں، اور نبیوں کے سردار، آمینہ کے لال، شب اسرا کے دولہ، کونین کے والی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے جلوہ گر ہیں، اور میرے آقا کے غلاموں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، ارے کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ آقا جلوہ گر ہیں اور
حضور کا غلام رسول اللہ کے سامنے ہے، وہ کتنا پیارا سما ہوگا، چونکہ جہاں پر عرس مبارک ہے نا آستانہ علیہ انوار چشت پر، تو یہ جو مبارک مہینہ ہے نا قبلہ پیر سید فیصل شاہ صاحب، پیر طریقت حضور قبلہ پیر سید علی عاقل شاہ صاحب بخاری، پیر اکمل شاہ صاحب، پیر عادل شاہ صاحب اور میرے بھائی عبدالرزاق ہمیں یہ جتنے بھی دیوانے مستانے یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک والا پیارا مہینہ، اور آپ کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے تو یہ کوئی مناسب بات نہیں، چونکہ نبیوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ہمارے سید خضر شاہ صاحب منڈی بہاؤالدین والے انتقال فرما گئے ہیں، انہوں نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو، اور لعاب اپنا لگا کر سید عالم نے ایڑی پر ہمیشہ کے لیے بخشی شفا صدیق اکبر کو۔ بعد نبیاں دے ہے شان صدیق دا، ویکھو رتبہ محمد دے دلدار دا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا رات کو بھی، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ قبلہ پیر سید انوار شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، اب قبلہ پیر سید علی عاقل شاہ صاحب جب صدارت فرما رہے ہوتے ہیں تو غلاموں کی نظریں اپنے شیخ کے چہرے کی طرف ہوتی ہیں، با ادب بیٹھے ہوتے ہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور یہی بات تھی کہ میرے رسول نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر تمہیں سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ادب والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں۔ اے ابو بکر تمہیں سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ کوئی کہتا ہے نا مجھے کعبہ دیکھنا اچھا لگتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے نفل پڑھنے اچھے لگتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے جہاد کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو صحابہ میں پہلے ہی تھی۔ میرے رسول نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیا پسند ہے، کس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو، تمہاری آنکھیں کسے دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں؟ تو ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا میرا جی چاہتا ہے چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھ صدیق اکبر کی ہو، آنکھوں کے سامنے جمال مصطفیٰ ہو، نبیوں کے سردار کا دیدار ہو، اور میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت، اور سرکار کے غلام و عارفیں کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رخ محبوبہ اے خانہ کعبہ تے حج ضروری اے کریے تے تقوی رکھ اے محبوبہ والا تے چل دوبارہ دل پر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے، اور رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ خوشبخت ہیں جو اپنے شیخ کامل کا دیدار بھی کر رہے ہیں، ذکر خدا بھی ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ آپ بھی وہ کلام پڑھ رہے تھے نا ظہوری صاحب کا، تو مجھے یاد آیا کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز مٹا دیتے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں، تو اماں جی کے یہ ختم شریف بھی ہے چہلم شریف کا، تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا
فرمایا ہاں تیری ماں کو ثواب ملے گا۔ عرض کرتے ہیں مدینے کے تاجدار، اے نبیوں کے سردار، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ جو سامنے والا باغ ہے، جو رقبہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو میرا باغ سب سے زیادہ پھل دینے والا ہے کھجوروں کا، یہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں تیری ماں کو اللہ وحدہ لا شریک قبر کے اندر بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھنا، یقین کیجئے آپ نے جو بھی کلمہ شریف درود پاک ذکر اذکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اماں جی کے بھی درجات بلند فرمائے گا۔ تو اب ختم شریف پڑھتی ہیں، تمام احباب جو ہیں انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھے، اور جن کے پاس کپڑا ہو اپنے سروں کو ڈھانپ کے، چونکہ محفل کے آداب ہوتے ہیں، اور یقین کیجئے جن کے پاس کپڑا نہیں ہے چلو وہ تو مجبوری ہے، جن کے پاس کپڑا ہے اپنے سروں کو ڈھانپ کے بیٹھیے اور ختم شریف پڑھتے ہیں۔ اور آخر میں انشاءاللہ پیر طریقت حضور قبلہ پیر سید علی عاقل شاہ صاحب بخاری جو کہ سجادہ نشین ہیں آستانہ علی انوار چشت کے، اور ان کے تمام بھائی الحمدللہ محفل میں جلوہ گر ہیں، خدام بھی حاضر ہیں، خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ محفل میں حاضری کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تمام دوستوں کا دین اور دنیا بہتر فرمائے۔